بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے لیے جہنم واجب ہے۔ امیر المومنین نے حاضرین سے فرمایا، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ اور جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ اپنے حکام کو مقرر کرتے وقت اپنی شرائط تو منواتے ہیں، لیکن ان کا محاسبہ نہیں کرتے۔ انہوں نے آپ کی شرائط پوری کی ہیں یا نہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر نے پوچھا، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مصر میں جو آپ کا حاکم ہے اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کیا ہے اور ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جس سے آپ نے منع فرمایا۔ اس طرح اس شخص نے امیر المومنین کو مصر کے حاکم کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ یہ شکایات سننے کے بعد امیر المومنین نے قبیلہ انصار کے 2 آدمیوں کو بغرض تفتیش مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا، تم دونوں مصر جاؤ اور لوگوں سے اس حاکم کے بارے میں معلومات اکٹھی کرو۔ اگر اس آدمی نے مجھے غلط رپورٹ دی ہے تو مجھے اس سے آگاہ کرنا۔ اگر اس کی رپورٹ صحیح ہے اور حاکم واقعی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو بغیر وقت ضائع کیے اس حاکم کو لے کر میری خدمت میں پیش کرو۔ دونوں انصاری امیر المومنین کے حکم پر مصر روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر ان دونوں نے لوگوں سے حاکم مصر کے بارے میں حقیقت جانے۔ انہیں بھی وہی رپورٹ ملی جو مذکورہ شخص نے کہا تھا۔ چنانچہ ان دونوں نے حاکم کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ دربان نے کہا، آج حاکم سے ملنے کا وقت نہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ آج حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا، ورنہ ہم ابھی اس کا دروازہ پھونک دیں گے۔ اتنے میں ایک انصاری کہیں سے آگ کا شعلہ بھی لے کر آ گیا۔ اب دربان اندر داخل ہوا اور حاکم مصر کو اس کی خبر دی۔ حاکم مصر گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا، ہم امیر المومنین کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ حاکم نے کہا، میری ایک ضرورت ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت دو تاکہ تیاری کر لوں۔ تم دونوں نے کہا، ہمیں امیر المومنین نے حکم دیا کہ تمہیں مہلت نہ دی جائے۔ جب وہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ المنورہ امیر المومنین حضرت عمر کے پاس پہنچے تو اس نے سلام کیا، مگر امیر المومنین نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ ہی وہ اس کو پہچان سکے، کیونکہ جب وہ حاکم مصر بن کر جا رہا تھا تو اس کی رنگت گندمی میل تھی، مگر جب مصر کی سرسبزی و شادابی اس کو راس آئی تو وہ گورا چٹا اور بھاری بھرکم انسان بن چکا تھا۔ اس لیے امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں فلاں آدمی ہوں جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، تیرا ستیہ ناس ہو، جس بات کا مجھے ڈر تھا اور جس بات سے تجھے منع کیا تھا اس کو تو نے گلے لگا لیا، مگر جس بات کا تجھے حکم دیا گیا تھا اس کو فراموش کر بیٹھا۔ اللہ کی قسم، میں تجھے ضرور عبرتناک سزا دوں گا۔ پھر امیر المومنین نے ایک اون کا پھٹا ہوا لباس، ایک لاٹھی اور صدقے میں آئی ہوئی 300 بکریاں منگوائیں اور حاکم مصر سے فرمایا، یہ لباس زیب تن کرو، میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی ردی لباس میں دیکھا ہے۔ یہ لاٹھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاٹھی سے کہیں بہتر ہے، اور فلاں چراگاہ میں جا کر بکریاں چراؤ۔ اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت روکو سوائے عمر کے گھر والوں کے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ کبھی عمر کے گھر والوں نے صدقے کی بکریوں کا دودھ یا گوشت کھایا پیو۔ پھر اس آدمی یعنی حاکم مصر سے امیر المومنین نے پوچھا، جو کچھ میں نے کہا وہ سمجھے یا نہیں؟ وہ فوراً زمین پر گر گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ کام مجھ سے نہ ہوگا، چاہے آپ میری گردن اڑا دیں۔ اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو پھر تم کس طرح کے آدمی ہوگے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، اب اس کے بعد آپ کو وہی رپورٹ پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے اسے اس کے سابقہ عہدے پر فیض کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ مصر کا ایک مثالی حاکم بنا اور اپنی ذمہ داریاں خوف و تقوی اور اخلاص کے ساتھ انجام دی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔